الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل گھر سے آنے جانے کی جو سنتیں اور آداب ہیں ان کے متعلق کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی ہاں، تو جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھ کر نکلیں کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں کہ اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا۔ اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی۔ جی ہاں، گھر میں جب داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ کیا ہے، وہ یہ دعا پڑھ کر داخل ہونا چاہیے کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں کہ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب اللہ عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر اگر ہو سکے تو برگاہ رسالت میں سلام عرض کرے اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی، گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ یار ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ کر لیا کریں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، اس کے بعد گھر والوں کو سلام کریں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کریں، درود پاک پڑھیں اور پھر کیا ہے سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو روزی میں برکت ہوگی، گھریلو جھگڑوں سے نجات ہوگی۔ اپنے گھر میں آتے جاتے محارم کو جو ہے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ان ساروں کو سلام کریں۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، کیونکہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اور وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی گھر میں نہیں ہے یعنی مکان خالی ہے تو پھر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یوں کہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ کرنے سے سلام جو ہے وہ فرشتے اس کا جواب دیں گے۔ یا تو یہ عمل کر لے، یا پھر اگر گھر خالی ہے تو یہ عمل کر لے کہ السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی اے نبی آپ پر سلام ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو روح مبارک ہے یہ مسلمانوں کے گھر میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس طرح کہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو جانا چاہیے، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر والوں نے کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت نہ دی ہو۔ جی ہاں، یہ اسلام کا کتنا حسن ہے کہ ہمیں کہہ رہا ہے اجازت ملے تو اندر چلے جائیں، نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں، لیکن ہم تو خفا ہی ہو جاتے ہیں۔ خفا نہیں ہونا، بلکہ ہم نے ثواب کی نیت سے ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ جب گھر پہ دستک ہو تو سنت یہ ہے کہ پہلے پوچھے کون، اور پھر بتانے والے کو یہ چاہیے کہ وہ بتائے، اپنا نام لے کر بتائے، یہ نہ کہے کہ میں ایسے نہیں، بلکہ نام کے مثال کے طور پر میں نے دستک دی اور کسی نے پوچھا کون تو میں آگے سے کہوں سید رضوان۔ جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ جب دروازہ کھلے تو پھر اندر جو ہے وہ صاحب خانہ پر ہماری نظر نہ پڑے، اور کسی کے گھر میں جھانکنا جو ہے یہ ممنوع ہے۔ لوگوں کے گھروں میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ بھائی کہ لوگوں کے گھروں میں جھانک رہے ہوتے ہیں، بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں بھئی یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ ویسے ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کی دل آزاری ہو اس سے، اور دل آزاری سے بچنا چاہیے۔ کسی کا مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ واپسی پہ جب آپ واپس آئیں اس کے گھر سے تو کوشش کریں کہ اس کو دعائیں دیں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ
گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔